اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره وامتد منها صوته أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ مالک رحمت نے کتاب رحمت کو رسول رحمت پہ اتارا۔ بھیجنے والا اللہ ہے، فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہیں، بتانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں بھی اسی رب نے پیدا کیا۔ عبادت کیوں کریں؟ ریزن کیا ہے؟ کوز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ ہم کیوں اس کی بندگی کریں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے۔ متقی کا مطلب اللہ سے نہیں ڈرنا، اللہ تو محبت کرنے کی چیز ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے۔ اللہ ہی محبت کرنے کی چیز ہے، اس لیے کہ بندہ بدل جاتا ہے، اللہ نہیں بدلتا۔ اللہ کہتا تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا۔ وہ رب ہے کون؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ تمہارا رب وہ ہے، اللہ ہے، اللہ کہتا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، اس پانی سے تمہارے لیے پھل پھول پیدا کیے، رزقا لکم، جیسے تم کھاتے ہو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اب اللہ کا پیغام یہ ہے تو خبردار اللہ کے مقابلے پہ کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔
اللہ کا شریک کسی کو قرار نہ دینا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا. رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, جو تمہیں منصہ شہود پہ لایا وہ رب ہے. جس نے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا وہ رب ہے. جس نے پانی برسایا وہ رب ہے. جس نے بیل بوٹے پیدا کیے وہ رب ہے. جس نے پھل پھول بنائے وہ رب ہے. تمہاری ضرورتوں کا ایسا منصوبہ بنایا کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اسے پہلے پیدا کیا, آپ کو بعد میں پیدا کیا. اللہ ہے, اللہ رب ہے, اس چیز کو پہلے بناتا ہے, آپ کو بعد میں بناتا ہے. آپ کو سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے, اللہ نے ہوا کو پہلے پیدا کیا, آپ کو بعد میں پیدا کیا. آپ کو شکم کی آگ بجھانے کے لیے غلہ چاہیے, اناج چاہیے, اللہ ہے, رب ہے, اس نے اناج کو پہلے پیدا کیا, آپ کو بعد میں پیدا کیا. آپ کو پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے, رب نے پانی کو پہلے بھیجا, پہلے پیدا کیا, آپ کو بعد میں پیدا کیا. آپ کو رہنے کے لیے زمین چاہیے, اللہ نے زمین کو پہلے پیدا کیا, آپ کو بعد میں پیدا کیا. تو آپ کی دنیا کا قانون یہ ہے کہ جہاں ڈیمانڈ پہلے ہوتی ہے سپلائی بعد میں ہوتی ہے, اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ سپلائی پہلے ہے, ڈیمانڈ بعد میں ہے. اہل علم, اہل نظر, اہل سخن, اہل ادب کا مجمع ہے. بھائی کمال ہو گیا, آپ کا قانون پہلے ڈیمانڈ ہے بعد میں سپلائی ہے, اور اللہ کا قانون, رب کا قانون کہ پہلے سپلائی ہے ڈیمانڈ بعد میں ہے. زندگی پہلے دی, سجدے بعد میں مانگے. زندگی پہلے دی, سجدے بعد میں مانگے. جب نعمتیں دے رہا ہے تو رب ہے, جب سجدے لے رہا ہے تو اللہ ہے. جب نعمتیں دے رہا ہے تو رب ہے, اور جب سجدے لے رہا ہے تو اللہ ہے. پھر آواز دی سورہ مریم میں, ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمان میں جو کچھ بھی ہے, زمین میں جو کچھ بھی ہے, الا آتی الرحمن عبدا, وہ میری بندگی کر رہا ہے. پھر سورہ زاریات میں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. بھائی کمال ہو گیا. توریت کہتی ہے خدا کو مانو, زبور کہتی ہے خدا کو مانو, انجیل بائبل کہتی ہے خدا کو مانو, یہ ساری الہامی کتابیں کہتی ہیں خدا کو مانو. اکیلا قرآن کہتا ہے خدا کو پہچانو. اہل علم, اہل نظر, اہل سخن کا مجمع ہے. اکیلا قرآن کہتا ہے کہ خدا کو پہچانو. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. ہر شے ہماری بندگی کر رہی ہے. آکاش میں جو کچھ بھی ہے, دھرتی میں جو کچھ بھی ہے, فضاؤں میں, گھٹاؤں میں, خلاؤں میں, ہواؤں میں جو کچھ بھی ہے وہ ہماری بندگی کر رہا ہے, عابد ہے, ہماری عبادت کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے اللہ سورہ بنی اسرائیل میں, جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ کہتا ہے ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے, مگر تمہیں وہ تسبیح نہ سنائی دیتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے. اہل نظر, اہل سخن, اہل ادب کا مجمع ہے. تو ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, ہر شے عابد ہے, ہر شے عبادت کر رہی ہے. پوری کائنات, اللہ کہتا ہے تم اپنی عبادت پہ ناز نہ کرنا, یہ پوری کائنات ہماری بندگی کر رہی ہے. الا آتی الرحمن عبدا, یہ سارے کے سارے ہمارے عابد ہیں. سورج عابد ہے, چاند عابد ہے, ستارے عابد ہیں, سیارے عابد ہیں, کہکشاں عابد ہے, آسمان عابد ہے, زمین عابد ہے, بیل بوٹے عابد ہیں, بہتے ہوئے دریا عابد ہیں, کف پھینکتا ہوا سمندر عابد ہے, یہ درخت عابد ہیں, مٹی عابد ہے, پوری کائنات عابد ہے. اور اب سورہ زخرف میں کہتا ہے قل ان کانا, میرے حبیب, میرے طٰہٰ, میرے یاسین, میرے مزمل, میرے مدثر, عبداللہ کی یتیم, آمنہ کے لال, کہہ دو قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرے محمد کہہ دو, میرے طٰہٰ کہہ دو کہ بھائی کمال ہو گیا, میرے محمد کہہ دو, کیا کہہ دو کہ اگر خدا کے کوئی بیٹا ہوتا, کوئی سن آف گاڈ ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا, میں محمد ہوتا. کیوں؟ فانا اول العابدین, اس لیے کہ سارے عابد ہیں, ان کا پہلا تو میں محمد ہوں.
صل علی محمد و علی محمد. اللہ الرحمن عبدا، جو کچھ بھی ہے وہ میری بندگی کر رہا ہے. تو سورج عابد ہے، عبادت کر رہا ہے اللہ کی، چاند بھی عبادت کر رہا ہے، ستارے بھی عبادت کر رہے ہیں. اور سورہ زخرف میں اللہ نے کہا میرے طٰہٰ، میرے یاسین کہہ دو کہ یہ سارے عابد ہیں. فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، ان کا پہلا تو میں محمد ہوں. بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے نہیں آیتیں، کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن. میرے محمد کہہ دو فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کہ یہ سارے عابد ہیں، ان کا پہلا تو اول تو میں محمد ہوں. تو قرآن سے فیصلہ تو ہو گیا کہ سورج بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے بنا. سورج بعد میں بنا، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں نے تو قرآن پڑھا ہے. بھائی کمال ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد کہہ دو کہ یہ ساری کائنات عابد ہے، یہ ساری کائنات کہکشاں گلیکسی یہ عالمین عابد ہیں، اور ان کا پہلا ہمارا محمد ہے. تو سورج بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے بنا. چاند بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے بنا. ستارے بعد میں بنے، مصطفیٰ پہلے بنا. سیارے بعد میں بنے، محمد پہلے بنا. زمین بعد میں بچھی، محمد پہلے بنا. عرش بعد میں بنا، محمد پہلے بنا. کرسی بعد میں بنی، محمد پہلے بنا. آسمان بعد میں بنا، محمد پہلے بنا. اور اب سورہ ملک میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتا ہے سنو، میں نے زندگی کو پیدا کیا، میں نے موت کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات، میں رب ہوں، میں اللہ ہوں. میں نے زندگی کو پیدا کیا، میں نے موت کو پیدا کیا. زندگی مخلوق، موت مخلوق، اور محمد اول مخلوق. زندگی بعد میں بنی، مصطفیٰ پہلے بنا. موت بعد میں بنی، محمد پہلے بنا. تو عقل کے اندھوں، ارے جو محمد زندگی سے پہلے ہو، موت سے پہلے ہو، نہ تیری طرح جیے گا نہ تیری طرح مرے گا. الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا. زندگی مخلوق ہے، خلق الموت والحیات، موت مخلوق ہے. مرتا وہ ہے جو موت کے بعد ہو. جو موت سے پہلے ہو اس پہ موت طاری نہیں ہوگی. جو زندگی سے پہلے ہو وہ آپ کی طرح نہیں جیے گا. بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لو. پھر آواز دی اللہ نے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پوری کائنات ہم نے بنائی ہے، ہم نے ہر شے کو خلق کیا، ہم نے ہر شے کو اس کی تخلیق عطا کی. ربنا الذی اعطى كل شيء، اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی. ثم ہدا، پھر ہدایت کی. پہلے تخلیق، پہلے خلقت ہے، پھر اس کے بعد ہدایت ہے. لیکن تخلیق میں سب کو برابر نہیں رکھا. اللہ نے اپنی خلقت میں، اپنی تخلیق میں سب کو ایکول نہیں رکھا، سب کو برابر نہیں رکھا. بھائی اگر جسم رکا رہے تو پتھر ہے، اگنے لگے تو درخت ہے. ہر شے کو تخلیق میں، خلقت میں، کائنات میں اللہ نے ہر چیز کو برابر نہیں رکھا، ایکول نہیں رکھا. جسم اگر رکا رہے تو پتھر ہے، اگنے لگے تو درخت ہے، اپنے ارادے سے حرکت کرے تو حیوان ہے، عقل آ جائے تو انسان ہے، نور آ جائے تو فرشتہ ہے، نار آ جائے تو جن ہے، وحی آ جائے تو نبی ہے. تو تخلیق میں سب برابر نہیں ہیں. بھائی ہم نہ فکری طور پہ، نہ شعوری طور پہ، نہ عقلی طور پہ نبیوں جیسے ہیں، نہ نبی ہم جیسے ہیں. میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نوح سے. جناب نوح کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، پہلے صاحب شریعت نبی ہیں. نوح علیہ السلام سورہ نوح میں کہتے ہیں رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا. مالک، رب، پالنہار، اس روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن چن کے ہلاک کر دے. کیوں ہلاک کر دے؟ ولا یلدو الا فاجرا کفارا. مالک میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کی نسل میں کوئی مومن آنے والا نہیں ہے. میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کی نسل میں کوئی مومن آنے والا نہیں ہے. مالک
ان کافروں کو چن چن کے ہلاک کر دے، ان کی نسل میں کوئی مومن آنے والا نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتی، اور یہ نبی کی آنکھ ہے جو صلبوں کے پردے چاک کر کے دیکھ رہی ہے۔ بھائی آپ کی آنکھ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، اور یہ نبی کی آنکھ ہے جو صلبوں کے پردے چیر کر مومن اور کافر دونوں کو دیکھ رہی ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کی بصارت اور ہے، نبی کی بصارت اور ہے۔ پھر آواز دی سورہ یوسف میں، انی لاجد ریح یوسف، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہاں مصر ہے، کہاں کنعان ہے، ابھی قافلہ مصر سے چلا ہے، اور کنعان میں باپ نبی کہہ رہا ہے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی ناک اور ہے، نبی کی ناک اور ہے۔ ہم نہ نبیوں جیسے ہیں، نہ نبی ہم جیسے ہیں۔ ان کی بصارت اور ہماری بصارت اور، ان کی آنکھ اور ہماری آنکھ اور، ان کی سونگھنے کی طاقت اور ہماری سونگھنے کی طاقت اور ہے۔ اور اب سورہ نمل میں حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، کہانی نہیں ہے قرآن ہے، جب سلیمان کا لشکر چوٹیوں کی وادی سے گزرا، قالت نملۃ، ایک چوٹا بولا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایک چوٹا کہنے لگا چوٹیوں اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا گزر جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہ ہو۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان نے چوٹے کی آواز سنی اور ہنس دیے۔ سلیمان نے چوٹے کی آواز سنی اور ہنسے۔ بھئی کمال ہو گیا، ہم برابر والے کی آواز سن نہیں سکتے، سلیمان چوٹے کی آواز سن رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی سماعت اور ہے، نبی کی سماعت اور ہے۔ آپ کے کان اور ہیں، نبی کے کان اور ہیں۔ اور اب میں پھر آیت پڑھتا ہوں سورہ صافات سے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، جب یونس کو مچھلی نے نگل لیا، جب یونس کو مچھلی نے نگل لیا، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ کہتا ہے اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھتے۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے مگر ان کا جسم گلا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا آپ کا جسم اور ہے، نبی کا جسم اور ہے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس ہماری مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتے تو اللہ کہتا ہے ہم قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے۔ بھائی کمال ہو گیا، میں نے پانی سے بھرا ہوا گلاس آپ کے سامنے رکھا اور میں نے کہا 50 سال تک یہ پانی ایسا ہی رہے گا، تو 50 سال تک گلاس بھی تو رہے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھتے، مچھلی بھی زندہ رہتی، یونس بھی زندہ رہتا، مچھلی بھی زندہ رہتی، یونس بھی زندہ رہتا۔ تو اللہ نے اپنی طاقت بتائی کہ میری پاور سمجھو، میری قوت دیکھو، میری طاقت دیکھو کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں۔ ارے میں، اللہ کہہ رہا ہے میں جب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہوں تو کیا تمہارے 12ویں امام کو زمین کے اوپر زندہ نہیں رکھ سکتا؟ تخلیق میں، خلقت میں اللہ نے درجے رکھے ہیں، خلقت میں اللہ نے تدریج رکھی ہے، درجے ہیں خلقت میں، مراتب ہیں۔ بھائی کمال کا اللہ ہے۔ تو ہم اور ہیں، انبیاء اور ہیں، ہم اور ہیں، انبیاء اور ہیں۔ میری نگاہ، میری آنکھیں اصل حقیقت کو نہیں دیکھتی، ہم اور آپ اصل حقیقت کو نہیں دیکھتے۔ میں سورج کی روشنی میں ایک رنگ دیکھتا ہوں، حالانکہ سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہیں۔ تو میری آنکھ کچھ دیکھتی ہے، میرا دل کچھ کہتا ہے۔
اہل علم، اہل نظر، اہل سخن کا مجمع ہے۔ بھئی کمال ہو گیا، باہوش اور پرجوش مومن تشریف فرما ہے۔ میری آنکھیں اصل حقیقت کو نہیں دیکھتی، میری آنکھ کچھ دیکھتی ہے، میرا دل کچھ کہتا ہے۔ دور سے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ نہر چل رہی ہے، قریب جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے پکی سڑک چمک رہی ہے۔ دور سے دیکھتا ہوں تو ٹھاٹے مارتا ہوا دریا نظر آتا ہے، قریب جاتا ہوں تو چمکتا ہوا ٹیلر نظر آتا ہے۔ آنکھ کچھ دیکھتی ہے، دل کچھ کہتا ہے۔ رات میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ چاند بھاگے چلا جا رہا ہے، حالانکہ چاند نہیں بھاگ رہا، بادل بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے۔ بھائی آپ کا بھی مشاہدہ ہے، ہمارا بھی مشاہدہ ہے کہ اسٹیشن پر دو گاڑیاں کھڑی ہوں اور سامنے والی گاڑی چل پڑے تو لگتا ہے جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں وہ بھی چل پڑی۔ اسٹیشن پہ اگر دو گاڑیاں کھڑی ہوں اور سامنے والی گاڑی ریل گاڑی چل پڑے تو لگتا ہے کہ جس گاڑی میں ہم ہیں وہ بھی چل پڑی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہم اور آپ ہیں، جہاں آنکھ کچھ دیکھتی ہے اور دل کچھ کہتا ہے، اور وہ اس کا بنایا ہوا محمد ہے۔ سورہ نجم میں کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے محمد جو تیری آنکھ دیکھتی ہے تیرا دل بھی وہی کہتا ہے۔ جو تیری آنکھ دیکھتی ہے وہی تیرا دل کہتا ہے۔ یعنی ان کی حقیقت ایسی ہے، ان کی خلقت ایسی ہے۔ یہ آئے ہیں اپنا کلمہ پڑھوانے کے لیے، ہم آئے ہیں ان کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ یہ آئے ہیں اپنا کلمہ پڑھوانے کے لیے، ہم آئے ہیں ان کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ نے رسول کی ذات کو مرکز وحی الہی بنایا۔ کائنات میں اکیلا انسان ہے جس کا قول مرکز وحی الہی ہے، جس کا عمل مرکز وحی الہی ہے۔ اس کے قول پہ بھی اللہ کو اعتبار ہے، اس کے عمل پہ بھی اللہ کو اعتبار ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، خون کے پیاسوں کو بھی اس کے قول پہ اعتبار ہے۔ بھئی مشرک ہے، کافر ہے، نبی کو نبی نہیں مانتا مگر صادق مانتا ہے۔ تو کافر ہے، مشرک ہے، لیکن رسول کی زبان پہ بھی اعتبار کرتا ہے، رسول کے ہاتھوں پر بھی اعتبار کرتا ہے۔ اگر اعتبار نہ کرتا تو اپنی امانت رسول کے پاس نہ رکھواتا۔ کمال ہو گیا، رسول کی زبان کو بھی سچا سمجھتا ہے، رسول کے ہاتھوں پر بھی اعتبار کرتا ہے۔ تو اللہ نے بھی طے کیا کہ جب ان کافروں کو رسول کی زبان پر بھی اعتماد ہے، رسول کے ہاتھوں پر بھی اعتماد ہے، تو جب تو صحیح کہ ایک دن میں میدان میں اسی ہاتھوں پہ بلند کرواؤں گا اور اسی زبان سے کہلواؤں گا من کنتو مولا فہذا علی المولا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ من کنتو مولا فہذا علی المولا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جو رسول ہے، صادق ہے، جو امین ہے۔ نہیں، سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے ان الرسول حق، یہ میرا رسول حق ہے۔ ان الرسول حق، اہل علم، اہل نظر، اہل سخن کا مجمع ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان الرسول حق، یہ رسول حق ہے۔ مالک اللہ، رحمان، رحیم، پالنہار، عزیز، جبار، قدوس، مومن، مہیمن، تو کون ہے؟ کہا پڑھ آیت سورہ زمر وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، میں کھلا ہوا حق ہوں، اللہ حق ہے، اس کا رسول حق ہے، اللہ حق ہے، اس کا رسول حق ہے۔ پھر سورہ نحل میں کہتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، یہ زمین جو بنائی ہم نے یہ زمین حق ہے، یہ آسمان حق ہے۔ کمال ہو گیا، زمین حق ہے، آسمان حق ہے۔ پھر کہتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن بھی حق ہے۔ تو اب لسٹ آپ بنا لیں، اللہ حق ہے۔ پھر کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں نے جو تمہارے پاس دین بھیجا ہے، اسلام بھیجا ہے، وہ
اسلام بھی حق ہے، وہ دین بھی حق ہے، تو اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، رسول حق ہے، دین حق ہے، زمین حق ہے، آسمان حق ہے۔ اور نبی نے غدیر کے میدان میں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار، مالک حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا علی جائے۔ رسول حق ہے، مالک حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا علی جائے۔ الریاض النظرہ، کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ، لکھنے والے کا نام ہے، آتھر کا نام ہے علامہ محب الدین طبری، بڑے محدث ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جاء اعرابیان یختصمان، دو دیہاتی لڑتے ہوئے آئے، دوسری خلافت کا زمانہ ہے، رسول کی مسجد ہے، شمع رسالت کے پروانے ہیں، رسول کی مسجد ہے، رسول کی مسجد ہے، شمع رسالت کے پروانے ہیں، کلمہ گو ہیں، رسول پہ فدا ہونے والے ہیں، رسول کے عاشق ہیں، اور دوسری خلافت کا زمانہ ہے۔ جاء اعرابیان یختصمان، دو بدو عرب دیہاتی کے عرب لڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے خلیفۃ المسلمین سے، حضرت فاروق سے، اقضِ بیننا، خلیفۃ المسلمین ہمارے درمیان فیصلہ کریں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ خلیفۃ المسلمین مڑے علی کی طرف، مڑے علی کی طرف اور کہنے لگے یا علی اقض بینہما، یا علی اقض بینہما، یا علی آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ جیسے ہی حضرت فاروق نے کہا کہ آپ یا علی، آپ ان دو، یا علی، حضرت فاروق نے کہا یا علی، یا علی اقض بینہما، یا علی آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ قال احدہما، تو ان میں سے ایک دیہاتی بولا، کہنے لگا ھذا یدری، علی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ھذا یدری، خلیفۃ المسلمین کیا یہ فیصلہ کریں گے؟ حقارت سے کہنے لگا کیا یہ فیصلہ کریں گے؟ فوثب واخذ، بھئی کمال ہو گیا۔ حضرت فاروق نے جیسے ہی اس دیہاتی کا یہ جملہ سنا، فوثب، جس لگائی، آئی اس کے پاس اور اس کا گریبان پکڑ کے اس کو جھٹکا دیا۔ میں عربی عبارت پڑھ دوں، فوثب واخذ بتلبیبہ، حضرت فاروق کود کے آئے، جس لگائی، اور آنے کے بعد اس دیہاتی کا گریبان پکڑا اور اس کو جھٹکا دیا اور کہیں گے ویحک اتدری من ھذا، وائے ہو تجھ پر، تو پہچانتا ہے یہ کون ہے؟ ویحک، ویحک اتدری من ھذا، تو پہچانتا ہے یہ کون ہے؟ ھذا مولایا و مولا کل مومن۔ اب کان کھول کے سنو، حضرت فاروق کہتے ہیں تم کان کھول کے سنو کہ یہ میرا بھی مولا ہے اور یہ ہر مومن کا بھی مولا ہے۔ ومن لم یکن مولا ہو فلیس بمومن، حضرت فاروق نے فیصلہ کر دیا کہ یاد رکھنا جس کا علی مولا نہیں ہے میری نگاہ میں وہ مومن نہیں ہے۔ اسلام میں قرآن میں عقیدے کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسلام میں عقیدے کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ حدید کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، اے ایمان کے دعوے داروں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بھائی کمال ہو گیا، اے ایمان کے دعوے داروں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ میرے رسول پر۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، یعنی میری نافرمانی سے ڈرو۔ وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ مالک اللہ، پالنہار، رحمان رحیم، اگر ہم تیرے رسول پہ ایمان لے آئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ کہا پڑھو آگے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اگر تم میرے رسول پہ ایمان لائے تو میں اپنی رحمت کے 2 برابر کے ٹکڑے تمہیں دوں گا۔ اللہ کہہ رہا اگر تم میرے رسول پہ ایمان لائے تو میں تمہیں اپنی رحمت کے کفلین
دو برابر کے حصے، دو برابر کے ٹکڑے ایکول میں تمہیں دوں گا۔ بھائی کمال ہو گیا۔ اب جو بھی رسول کا عاشق ہوگا اس کے پاس رحمت کے دو ٹکڑے ہوں گے۔ جو بھی عاشق رسول ہوگا اس کے پاس رحمت کے دو ٹکڑے ہوں گے، دو حصے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے اگر رسول پہ ایمان لائے، اگر مصطفیٰ پہ ایمان لائے، اگر محمد پہ ایمان لائے تو میں تمہیں رحمت کے دو برابر کے ایکول مساوی میں دو برابر کے ٹکڑے تمہیں دوں گا۔ بھائی کمال ہو گیا۔ دو کفلین، دو برابر کے ٹکڑے دے گا اللہ اگر ہم رسول پہ ایمان لے آئے۔ کمال ہو گیا۔ کسی نے رسول سے پوچھا مسجد شمع رسالت کے پروانوں سے چھلک رہی ہے، سارے رسول کے فدائی تشریف فرما ہیں۔ کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا اللہ کے رسول یہ رحمت کے دو برابر کے حصے کیا ہیں، یہ کفلین کیا ہے، یہ رحمت کے برابر کے دو ٹکڑے کیا ہیں؟ رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے پوچھنے والے اسمی رحمت فی القرآن، میرا ہی نام تو رحمت ہے قرآن میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میری طرح متوجہ رہیں۔ رسول نے کہا اے میرے چاہنے والے، اے میرے پیارے صحابی، اسمی رحمت فی القرآن، میرا ہی نام تو رحمت ہے قرآن میں۔ کیا آپ بھی آیت یاد نہیں آئی آپ کو؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے کہا محمد رحمت ہے عالمین کے لیے، تو نبی نے کہا میرا ہی نام رحمت ہے قرآن میں، میرا ہی نام رحمت ہے قرآن میں۔ اس نے ہاتھ جوڑے، دست ادب جوڑ کے پوچھنے لگا اللہ کے رسول یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ رحمت ہیں، بس یہ بھی بتلا دیں کہ وہ رحمت کے دو برابر کے ٹکڑے کیا ہیں؟ مسکرا کے کہنے لگے اللہ نے عرش پہ کہا کفلین، ہم نے فرش پہ کہا حسنین۔ رحمت کے دو برابر کے حصے، دو برابر کے ٹکڑے، اللہ نے کہا کفلین، نبی نے کہا حسنین۔ یہ رحمت کے دو برابر کے ٹکڑے ہیں، حسن اور حسین۔ الگ الگ کرو تو حسن اور حسین ہیں، ملا دو تو مصطفیٰ بن جائے۔ الگ الگ کرو تو حسن اور حسین، ملا دو تو مصطفیٰ ہیں۔ بھئی کمال ہو گیا۔ اسی لیے تو کہا نبی نے کہ سر سے کمر تک حسن مجھ جیسا ہے اور کمر سے پنجوں تک حسین مجھ جیسا ہے۔ سر سے کمر تک حسن مجھ جیسا ہے۔ میرے صحابیوں پہچانو، دائیں زانو پر حسن بیٹھا ہے، بائیں زانو پر حسین بیٹھا ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں میرے صحابیوں پہچانو، یہ جو حسن ہے یہ سر سے کمر تک مجھ جیسا ہے، اور یہ جو حسین ہے یہ کمر سے پنجوں تک مجھ جیسا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے جان کائنات، اے روح کائنات، اے عقل اول، اے خلق اول، اے خلق اول، اے صاحب لولاک، آپ الٹ کے کہہ دیں کہ سر سے کمر تک حسین مجھ جیسا ہے اور کمر سے پنجوں تک حسن مجھ جیسا ہے۔ کہا نہیں امجد جوہری، سر سے کمر تک میں ہے ہاتھ۔ توجہ چاہ رہا ہوں اس منزل پر، سر سے کمر تک حسن مجھ جیسا اور کمر سے پنجوں تک حسین مجھ جیسا۔ میں الٹ کے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ سر سے کمر تک میں ہے ہاتھ اور کمر سے پنجوں تک میں ہے پاؤں، یعنی رسول فیصلہ کر رہے ہیں کہ حسن کے ہاتھ میرے ہاتھ اور حسین کے پاؤں میرے پاؤں، یعنی اگر حسن صلح نامہ لکھے تو حسن نے نہیں میں نے لکھا، اور اگر حسین کربلا میں یزید کو ٹھوکر مارے تو میں نے ٹھوکر ماری۔ شام غریبہ کی یہ مجلس ہے، چلو کربلا چلے۔ آپ کے وقت کا امام، تمہارا 12واں امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے جب تم کربلا جاؤ گے، قبر حسین کی زیارت کرتے ہو نا، کرتے رہنا، قبر حسین کی جب زیارت کرو گے تو قتل گاہ پہ تمہارے وقت کا امام اس کا جملہ لکھا ہے، میرے امام زمانہ کا جملہ لکھا ہے، السلام علی قاتل العبرات، سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رلا رلا کے مارا گیا۔
میرے مظلوم حسین نے عاشور کے دن کہا انا قتیل العبرا من کشتہ گریانم، میرے چاہنے والوں میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کبھی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہوئے روئے، کبھی بھائی کے کٹے ہوئے شانے اٹھاتے ہوئے روئے، کبھی قاسم کے لاش کی ٹکڑے جمع کرتے ہوئے روئے، کبھی 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچتے ہوئے روئے۔ مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ میرا امام زمانہ کہتا ہے السلام علی الخد الطریب، سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا۔ حسین کے سر کو پتہ ہے آپ کو، مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ حسین کے سر کو زلفوں سے پکڑ کے اٹھاتے تھے اور جہاں جی چاہتا تھا مٹی پہ پھینک دیتے تھے۔ یہ سر وہ ہے جو کبھی مٹی پہ رکھا گیا، کبھی گھوڑے کی گردن پہ باندھا گیا۔ آپ کے وقت کا امام کہتا ہے زیارت ناہیہ میں السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر۔ مجھے انصاف سے بتلاؤ یہ کربلا کے بعد بہتا ہوا خون کس کا ہے؟ کیا اب بھی یاد نہیں آیا جب تماچے مارے گئے تو رخساروں سے خون نکلا اور جب بالیاں نوچی گئیں تو کانوں سے خون نکلا؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو نا؟ لشکر یزید کا نامہ نگار حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب شام غریبہ میں کوہرام مچا اور خیموں میں آگ لگی تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ ان جلتے ہوئے خیموں سے ایک بی بی باہر آئی، پھر اندر گئی، پھر باہر آئی، پھر اندر گئی۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب وہ بی بی جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی تو اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کے بدن پر سرخ رنگ کی چادر تھی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس بی بی کے جسم پر سرخ رنگ کی چادر تھی۔ میں سوچنے لگا کہ بنی ہاشم کی بیویاں سرخ چادر استعمال نہیں کرتی، یہ بی بی کون ہے جس کے جسم کی چادر سرخ رنگ کی ہے؟ کسی نے میرے بیمار امام سے مدینے میں پوچھا کہ مولا شام غریبہ میں وہ بی بی کون تھی جس کے جسم کی چادر سرخ رنگ کی تھی؟ سید سجاد نے چیخ ماری اور کہا پوچھنے والے تو نے میرا جگر کاٹ دیا، ارے وہ میری پھوپھی زینب تھی۔ وہ گھبرا گیا، پوچھنے والا کانپنے لگا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا بس اتنا بتلا دیں کہ آپ کی پھوپھی نے شام غریبہ میں سرخ رنگ کی چادر کیوں اوڑھی تھی؟ رو کر کہنے لگے میری پھوپھی کی چادر تو سفید تھی لیکن جب اکبر کے لاشے پہ گری ہے، میری پھوپھی جب اکبر کے لاشے پہ گری ہے تو سفید چادر جوان خون سے رنگین ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر حمید کہتا ہے، دیکھنے والا ہے حمید ابن مسلم، وہ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحوں بعد، کہ ان جلے ہوئے خیموں سے ایک 5 سال کی بچی برآمد ہوئی جس کے کانوں سے لہو ٹپک رہا تھا، جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ میدان میں دوڑتی جا رہی تھی اور پکارتی جا رہی تھی چچا عباس میری مدد کو آؤ، چچا جان میری مدد کو آؤ۔
حمید کہتا ہے میں اس بچی کی آگ بجھانے کے لیے، اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے اس بچی کے پیچھے دوڑا۔ بچی گھبرا کے اور تیز دوڑی۔ اب جیسے جیسے بچی تیز دوڑتی جاتی اس کے دامن کی آگ اور تیز ہوتی جاتی۔ ایک منزل پہ بچی تھک کر بیٹھ گئی۔ حمید کہتا ہے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے، بچی نے ننھے ننھے ہاتھ آگے کیے اور رو کر کہنے لگی آنے والے وہیں رک جا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، ارے میں سید زادی ہوں۔ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، میں علی مرتضیٰ کی پوتی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ شام غریباں، جلتے ہوئے خیمے، بچی کو نیند آنے لگی۔ بچی یہ کہتی ہوئی چلی بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ صاحبان اولاد تشریف فرما ہیں، پوری کائنات میں نہ حسین جیسا باپ ملے گا نہ سکینہ جیسی بیٹی ملے گی۔ ایک کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، میری بچی میرے پاس آ جا۔ بچی باپ کے لاشے پہ آئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچی باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے، لیکن اب جو اس نے اپنے بابا کو دیکھا تو عجیب منظر دیکھا۔ حسین کے سینے پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ بچی سوچنے لگی سوئے تو کہاں سوئے، سینے پہ تو بابا کے تیر لگے ہوئے ہیں۔ سلام ہو، یاد ہے وہ جملہ آپ کو؟ امام زمانہ کا وہ جملہ ہے، سلام ہو میرے دادا حسین پر کہ جب گھوڑے سے نیچے آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، زندہ حسین کا لاشا تیروں پہ رکا ہوا تھا۔ بچی قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی۔ جملہ سنو، بچی شام غریبہ میں قدموں پہ سر رکھ کے سو رہی ہے، آدھی رات کا سناٹا ہے۔ شمر آیا، شمر نے گستاخی کی، میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا گستاخی کی، لیکن بچی روتی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی شمر مجھے تازیانے نہ مار، شمر مجھے تازیانے نہ مار، مجھے نیزہ نہ مار۔ اس نے ڈانٹ کے کہا جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، یوں رات میں اکیلے جنگلوں میں لاشے کے ساتھ نہیں سوتے۔ اور رو کر کہنے لگی شمر میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا ہے۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پاک پروردگار تمہارے گھروں کو آباد رکھے ان اجڑے ہوئے خیموں کے صدقے میں۔ بچی نے ہاتھ جوڑے، کہا شمر مجھے 3 کام کرنے ہیں، اس کے بعد میں اپنے بزرگوں کے پاس چلی جاؤں گی، بس مجھے 3 کام کر لینے دے۔ شمر نے پوچھا کہ وہ بی 3 کام کیا ہیں؟ تجھے پتہ ہے نا میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں فرات کے کنارے جاؤں گی، اپنے چلو میں پانی لے کر آؤں گی، بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی۔ شمر نے پوچھا بی دوسرا کام کیا ہے؟ کہا دوسرا کام یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہے، اریاں پڑا ہے، میں جنگلوں میں جاؤں گی، درختوں کے پتے چن کر لاؤں گی، اپنے بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی۔ کہا بی تیسرا کام کیا ہے؟ کہا شمر تیسرا کام یہ ہے کہ میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، میں کہیں بیچ راستے میں جا کر بیٹھ جاؤں گی، شاید کوئی قافلہ گزرے، میں پکار کے کہوں گی قافلے والوں ایک غریب مسلمان مارا گیا، آؤ اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں میں اکیلی علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جو خیموں کی حفاظت کر رہی ہے۔ بی بی نے دور سے آتا ہوا سوار دیکھا، پکار کے کہا آنے والی رک جا، اب ہم آل محمد کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے،
جو تھا وہ ظالم لوٹ کے لے گئے۔ سوار نہ رکا، پھر آواز دی کہ میں زینب تجھ سے کہہ رہی ہوں تو رک جا۔ سوار نہ روکا۔ ایک مرتبہ سوار قریب آیا، زینب نے لجام فرس اپنے ہاتھوں سے تھامی اور پکار کے کہا میں علی کی بڑی بیٹی زینب ہوں، میں تجھ سے کہہ رہی ہوں تو رکتا کیوں نہیں؟ سوار نے نقاب الٹی۔ ایک مرتبہ بیٹی نے باپ کو دیکھا اور کہا بابا اب آئے ہو جب ماں جایا شہید ہو گیا، بابا اب آئے ہو جب ہماری چادریں چھینی جا چکی، بابا اب آئے ہو جب ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی۔ ابھی باپ اور بیٹی میں باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک مرتبہ ام کلثوم دوڑتی ہوئی آئی، پکار کے کہا بہن زینب خیمے کے پیچھے اماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ اب جو دونوں بہنوں نے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، کبھی حسین کے لاشے کو دیکھتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے پروردگارا کیا اسی دن کے لیے میں نے اپنے بچے کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا؟ اجرکم علی اللہ۔ شام غریباں کی مجلس کا آخری جملہ، جلتے ہوئے خیمے ہیں، بیبیاں ہیں، سیدانیاں ہیں، کچلے ہوئے بچوں کے لاشیں ہیں اور حسین کی چہیتی بچی سو رہی ہے جلتے ہوئے خیمے میں۔ کہیں سے پانی آیا، شہزادی زینب نے سکینہ کو اٹھایا، کہا بیٹی سکینہ اٹھو پانی آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے بچی کتنی پیاسی ہے؟ بیٹی اٹھو، بیٹی سکینہ اٹھو پانی آ گیا۔ بچی اٹھی، کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پی لیں۔ کہا نہیں بیٹے دستور یہ ہے کہ جو چھوٹا ہو وہ پہلے پانی پیے، جو بڑا ہو وہ بعد میں پانی پیے۔ بچی نے ساغر اپنے ہاتھوں میں لیا، چلی مقتل کی طرف۔ ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے،